انتشار کی صورت ہے اہل سنت میں، تو اس حوالے سے بہت سے دیندار طبقہ، بہت سے لوگ مضطرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کس کے پیچھے چلیں اور کیا کریں۔ دیکھیں، عقائد اہل سنت و جماعت 1400 سال سے جو متفقہ طور پر چلا آ رہے ہیں وہ بہت واضح ہیں، اور اس میں تو کوئی شک اور شبہ اور تردد کی بات نہیں ہے، نہ اس سوال کی کوئی گنجائش ہوتی ہے کہ کس کے پیچھے جائے کس کے پیچھے نہ جائے۔ مجھے آپ بات بتائیں کہ انبیاء کرام علی نبی جنہ علیہم الصلاۃ والتسلیم پر طعن و تشنیع کرنا یا ان پر کوئی اعتراض کرنا کیا درست ہے؟ یقیناً ہر صاحب ایمان، بلکہ فاسق و فاجر بھی ہوگا نا کوئی شخص جس کا عمل درست نہیں ہوگا، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ رب العالمین کے کسی نبی علی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف زبان کھولنا جو ہے منع ہے۔ اس کی جسارت اور اس کا تصور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت واضح ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا، جو سب سے آخری نبی صحابی ہوں گے درجے کے اعتبار سے، ان کا مقام بھی تمام اولیاء کرام، تابعین، جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں، ان سب سے بڑا، ان سب سے اعلیٰ۔ اور رہی بات ان کی زندگی میں اگر ان سے کوئی لغزش ہو گئی اور کوئی ان سے جو ہے ایسا معاملہ سرزد ہو گیا، تو اس سے متعلق بھی بہت واضح ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ ایک مجھے بات بتائیں کہ 1400 سال کے بعد آنے والا اگر دین اسلام کی محبت میں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں، اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے اور دینی حمیت کی وجہ سے کوئی ایسی بات کی وہ مخالفت کرتا ہے کہ جو بات وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات دین کے خلاف ہے اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی شخص آج بھی اتنی غیرت رکھتا ہے کہ جو 1400 سال کے بعد آیا، تو ان شخصیات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں جنہوں نے براہ راست حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم صحبت سے استفادہ کیا، جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پائی، جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض براہ راست پایا؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دین کے معاملات کے اندر اپنی خواہشات کو شامل کر دیا ہو، اپنی انا کو جو ہے اوپر رکھا ہو اور دین کو نیچے رکھا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آج 1400 سال کے بعد آپ کی دینی غیرت ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، تو صحابہ کرام کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو یقیناً وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں اللہ رب العالمین کے مقبول بندے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے ہیں۔ رہی بات اجتہادی امور کی، تو وہ تو ہے، دونوں راستے ہیں۔ اجتہاد کے اندر اگر کوئی خطا بھی ہو جائے تو بھی ثواب ہے مجتہد کے لیے۔ تو بہرحال تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اعتقاد اچھا رکھنا، ان کی تعظیم کرنا اور ان سے پیار کرنا، ان کی محبت دل میں رکھنا، یہ شعار ہے اہل سنت کا۔ یہاں جس نے بھی چوں چرا کی، یہاں جس نے کیوں اور کس لیے کے سوالات اٹھانے شروع کر دیے، سمجھ لے کہ اس نے خود سے بدبختی کا جو راستہ ہے اس کا انتخاب کر لیا۔ اور اب آ جائیں اہل بیت اطہار کی طرف۔ مجھے ایک بات بتائیں، تمام صحابہ کرام کے اندر آپ نے کسی صحابی کو ایسا پایا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بات پھر وہی آئے گی کہ آج 1400 سال کے بعد آنے والے ہم لوگ اگر اہل بیت اطہار کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم ان سے محبت کرنے کے حامی ہیں، تو مجھے بتائیں جو صحابہ کرام ہیں، جو جانتے تھے ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے اور کتنے اعلیٰ حسب کے مالک ہیں اہل بیت اطہار، کیا وہ اس موقع کو چھوڑیں گے؟ کیا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے؟ کیا وہ اہل بیت اطہار کو عزت نہیں دیں گے؟ کیا وہ حضور پاک علیہ السلام کو خوش رکھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے
اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کریں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت جو ہے نجات کا ذریعہ ہے تو وہ صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی تھی بات۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم جیسے ادنا سے ادنا لوگوں کے بات سے ہم رہی ہیں کہ اہل بیت اطہار عظیم ہیں اور ان کی محبت باعث نجات ہے اور ان کی محبت جو ہے باعث رفعت و عظمت ہے، تو پھر وہ یہ بات صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اعتقاد ہے اہل سنت کا کہ آپ نے جو ہے وہ صحابہ کرام کے دامن کو بھی تھام کے رکھنا ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے دامن کو بھی تھام کے رکھنا ہے، اور کسی بھی شخصیت و ذات سے متعلق کہ ادنا نعوذ باللہ کوئی بات بھی نہیں آنی چاہیے مخالفت میں، کہ یہ چیز انسان کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ اور اسی کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ جس میں انبیاء کی تعظیم و توقیر ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر ہے، حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی تعظیم و توقیر ہے۔ ہم نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے گھر بار، مال دولت، ہر چیز، اپنی اولاد، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی دین کی خاطر۔ وہ اہل بیت اطہار جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے درخت کی آبیاری کی، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ اور ہم کہاں؟ ہم نے کون سی قربانی دی ہیں؟ ہم نے کون سے کام ایسے سر انجام دیے کہ جو ہم کہہ سکے کہ ہم کسی صحابی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی آ گئے، کسی اہل بیت کی شخصیت کے کروڑویں حصے کے برابر بھی آ گئے، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا؟ تو میرا مشورہ بھی ہے اور خیر خانہ جو ہے وہ ہمدردی بھی ہے کہ اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ ہمیں اسی طرف جانا چاہیے جنہوں نے جو راستہ، جس راستے میں صحابہ کرام کی محبت بھی ہو، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہو، تعظیم بھی ہو، اور دل جو ہے ان کی محبتوں سے کے نور سے پر نور ہو، روشن ہو، اور اہل بیت کا نام سنے یا صحابہ کرام کا نام سنے اس کا چہرہ روشن ہو، اسے جو ہے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کی طرف چلنا چاہیے، ایسے راستے کی طرف چلنا چاہیے، اور ان لوگوں سے میرے بھائیوں اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بخدا میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں، دور رکھیں کہ جن کی زبان سے آپ نے کبھی بھی اہل بیت کے خلاف سنا ہو اور اہل بیت کے خلاف جو جسارت کرتے ہوں یا صحابہ کرام کے خلاف جو جسارت کرتے ہوں، ان سے آپ دور رہیں، اپنے آپ کو دور رکھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں اور ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ جائیں، ایسے لوگوں کی محافل میں نہ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی ان پر آئی ہے اور جس کی علامت صحابہ کرام کی مخالفت ہے، جس کی علامت اہل بیت کا بغض ہے، اہل بیت کی مخالفت ہے، جو ناراضگی اللہ کی ان پر نظر آ رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں چلے جائیں، ان کے پاس بیٹھیں تو وہ چیز آپ پر بھی آ جائے۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی آفتوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور دین پر قائم رہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہے، اس پر قائم و دائم رہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔